السلام علیکم دوستو، عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کا بیان لے کے آئے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لائے جتنے فائٹر لا سکتا ہے، پتہ نہیں دیر کیوں کر رہا ہے، فبہت الذی کفر ہو گیا۔ لائے جتنے جہاز لا سکتا ہے، جس قدر میزائل لا سکتا ہے لائے، رب العزت کی قسم میرے لا الہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یہ تمہارے نعرے ہیں، رسمی نعرے، اور ایک وہ نعرے ہیں جو کندھار سے گونج رہے ہیں۔ خدا کی قسم ان نعروں کو سن کر کفر کی ماں مری ہے۔ میں نے کل کراچی میں کہا، ایک عالم دین صاحب مجھ سے پہلے شیخ الحدیث صاحب فرمانے لگے ہمارے جلوس کو دیکھ کر امریکہ کے حوصلے پست ہو گئے۔ بس میں نے کہا نا آرام سے رہے، آرام سے، تمہارے جلوسوں کو بھی جانتا ہوں، تمہاری ریلیوں کو بھی جانتا ہوں، بس ٹھیک ہے، اللہ سلامت رکھے تمہیں، اللہ توفیق دیتا رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا جائزہ مشن سیٹلائٹ سے آیا جائزہ مشن، 2 جاسوس طیارے تو بغیر کسی پروگرام کے گر پڑے۔ حیران ہے وائٹ ہاؤس کہ افغانستان والوں کے پاس وہ ہتھیار ہیں ہی نہیں جو اتنے بلندی پر 10,000 میل کی بلندی پر پرواز کرنے والے طیاروں کو گرا سکیں۔ میں نے کہا افغانستان والوں نے تھوڑی گرائے ہیں، افغانستان والوں کے معبود نے گرائے ہیں۔ وہ جس کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اسی نے گرائے ہیں، اسی نے گرائے ہیں۔ ہاں، رومی سلطنت کے تاجدار کا وفد آیا مدینہ کے خاک نشینوں کے پاس، انہوں نے دھمکی دی، ہمارا بادشاہ کہتا ہے آئی ول اٹیک یو، وی ول اٹیک یو، ہم تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ان کا خیال تھا مسلمانوں کا قائد گھبرا جائے گا، کوئی سیٹی بیٹی کی بات کرے گا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو جس رنگ میں آنا چاہے آئے، جس رنگ میں آنا چاہے آئے، ہم تمہارا استقبال کریں گے۔ ہم تم سے رحم کی اپیل کیوں کریں، ہم اپنے اللہ سے اپیل کرنے کے عادی ہیں، اسی سے مدد مانگیں گے۔ آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ مسجد نبوی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع بلایا، آسمان ہدایت کا سراج منیر مسجد نبوی کے صحن میں اتارا آیا تو آسمان ہدایت کے نجوم ہدایت کا بھی ہجوم ہو گیا، نجوم ہدایت کا بھی ہجوم ہو گیا۔ چاند آیا تو ستارے بھی آ گئے، رحمت عالم آئے تو صحابہ بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بڑی طاقت نے ہمیں وارن کیا ہے، ہمیں دھمکی دی ہے، اور میں نے ان کا چیلنج قبول کر لیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ بکر کے دوستو، اللہ کی عظمت کی قسم، مولانا بیٹھے ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، کسی صحابی نے نعرہ نہیں لگایا، نعرہ تو کیا زبان سے بھی نہیں بولے، آنکھوں سے عشق کی کہانی مکمل کر دی۔ ہائے ہاں، یہ تو پھر ہم ہیں نا جی، قدم بڑھاؤ الو کے پٹھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیسے ساتھ ہیں بیچارے، گنجے نے اٹک کے قلعے میں پہنچا، جو کہتے تھے قدم بڑھاؤ، انہوں نے کہا آگے جاؤ، آگے پھر ساتھ تو دریا ہے نا، ڈوب مرو نا۔ آنکھوں میں عشق کی کہانی مکمل کر لی، آنکھوں میں عشق کی کہانی مکمل کر لی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جان کا نذرانہ پیش کرنے سے پہلے مال کا ایثار چاہیے، جو اللہ دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے۔ فاروق اعظم نے اپنا نصف مال دے دیا،
ذوالنورین نے آج ایک نئی عشق کی کہانی ترتیب دے دی، اور صدیق اکبر تو اپنے گھر کے سارا سرمایہ، یہاں تک کہ برتن، اپنے گھر کا مال و متاع، کپڑے بھی اٹھا کے لایا، پرانا لباس، بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اس منظر، ایک ماں آئی، ایک ماں اپنا شیر خوار بچہ لائی، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ میرے شہید شوہر کی امانت ہے میرے پاس، آپ کی آواز میرے گھر میں پہنچی، اللہ جو دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے، میرے گھر میں اور کچھ نہیں تھا، یہ یتیم لائی ہوں، اسے قبول فرمائی۔ رحمت عالم نے فرمایا یہ تو بچہ ہے، یہ تیر تلوار کہاں چلا سکتا ہے؟ ہاں، وہ عظیم ماں کہنے لگی اللہ کے رسول تیر تلوار چلانے کے لیے نہیں لائی ہوں، تیر تلوار کھانے کے لیے لائی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے، جب کفار آپ پہ تیر برسائے میرے بچے کو ڈیفنس شیلڈ کے طور پر رکھا جائے، سارے تیر اسے لگ جائیں، کوئی آپ تک نہ پہنچنے پائے۔ رومی سلطنت کے جاسوس یہ منظر دیکھ رہے تھے، سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے اور جا کر اپنے بادشاہ سے کہا سر مسلمان مدینہ کے خاک نشینوں سے ٹکرانے کی غلطی نہ کرنا۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ جاسوسوں نے کہا نہیں تعداد میں زیادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر اسلحہ زیادہ ہے۔ کہنے لگے اسلحہ تو نظر ہی نہیں آیا ہمیں۔ کہا پھر وہ موٹے تازے ہیں۔ کہ 5-5 من کے جانور تم ہو، وہ تو سوکھے ساکھے سے ہیں، بالکل سوکھے ساکھے، اتنے سمارٹ ہیں کہ پھونک مارو تو مدینہ جا پڑے، اپنا مکہ جا پڑے۔ وہ کہنے لگا پھر میں تو سارے دنیا کی عیسائیت اور یہودیت کو کال دیے بیٹھا ہوں، تم میرے ناک کاٹنا چاہتے ہو، رسوا کرنا چاہتے ہو، بدبختو کیوں نہ ٹکراؤں؟ جاسوس کہنے لگے نہیں سر نہیں، خودکشی کا شوق ہے تو پورا فرمائیے۔ ہم مدینہ میں ایک ایسی قوم دیکھ کے آئے ہیں سر، مقابلہ تو اس سے کیا جائے جو موت سے ڈرے، جو موت سے ڈرے مقابلہ اس سے ہوتا ہے۔ ہم مدینہ میں ایسی قوم دیکھ کے آئے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتی، موت ان سے ڈرتی ہے۔ ہم نے لیڈر بھی بہت دیکھے ہیں، ہم نے ورکر بھی بہت دیکھے ہیں، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم محمد جیسا لیڈر نہیں دیکھا اور صحابہ جیسے ورکر نہیں دیکھے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، انسانی تاریخ آپ کے سامنے مطالعہ کر لیجئے، جس کو بھی مارا موت نے مارا۔ موت سب کو مار ڈالتی ہے، لیکن رحمت عالم کے انقلاب پہ قربان جاؤں، رحمت عالم نے ایسے کردار تیار کیے کہ انہوں نے موت کو مار ڈالا۔ شہید کے لیے کیا کہتا ہے قرآن؟ اسے مردہ نہ کہو، اچھا نہیں کہیں گے، لیکن اس کی میت جو سامنے لاش جو پڑی ہوئی ہے خیال تو آئے گا نا؟ قرآن کہتا ہے نہیں، خیال بھی نہ آئے۔ ایک جگہ فرمایا لا تقولوا، دوسری جگہ فرمایا لا تحسبن، نہ سوچو نہ کہو، یہ صرف تم سے تمہاری محفل سے اٹھ کے میرے ہاں آ گئے، تمہاری محفل سے اٹھ کر میرے ہاں آ گئے ہیں، انہوں نے رخ بدلا ہے، مٹے نہیں۔ اچھا آپ کب کروٹ لیں گے؟ میں آپ کا منتظر ہوں۔ ارادہ ہے کوئی کروٹ لینے کا؟ ہاں میں نے کہا بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن۔ وہ کون سی اذان؟ یہ آپ کی یتیموں والی اذان نہیں جو مولوی صاحب شروع کرتے ہیں تو جاگنے والے سو جاتے ہیں۔ کبھی اذانیں سوتوں کو جگا دیتی تھی، مردوں میں زندگی کی روح پھونک دیتی تھی۔ اب جب سے اس نے ملاوٹ کی اپنی دکانداری کے لیے، کوئی بیچ میں ملاتا ہے، کوئی پہلے ملاتا ہے، کوئی بات میں مارکنگ ہو رہی ہے، مارکنگ، یہ جی ہماری مسجد ہے جی، یہ ہماری ہے جی، شناخت ہو رہی ہے اپنی اپنی۔
ادھر کی مسجد کی اذان کی کوالٹی اور، سامنے والی مسجد کی کوالٹی اور، اس طرف سے اذان کی کوالٹی اور، ادھر کی اذان کی کوالٹی اور. نئی نسل بیچاری ماؤں سے پوچھتے ہیں بچے، اماں سچی اذان کون سی ہے؟ یہ تو ڈفرنٹ کوالٹی والی اذانیں. میں اس اذان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن، وہ جو کندھار میں گونج رہی ہے، وہ جو کشمیر میں گونج رہی ہے، الجہاد. اگر اللہ توفیق دے میں جب کہوں اذان تو آپ 2 مرتبہ الجہاد کہیں، مگر ادھر سے نہیں ادھر سے کہیں. ہو رہی ہے وہ اذان. یہ پنجابیوں کے جواب ہے. آپ یقین کیجئے میں نے وہاں بھی یہ کہلوایا اور انہوں نے جواب بھی دیا، فائرنگ بھی کی. 7 mm کی آواز ان کی آواز میں دب گئی. اللہ گواہ، پتہ نہیں کہاں سے ان کی وہ آواز نکلتی ہے. یہ میرا پنجاب ہے. الجہاد الجہاد، وہ سبحان اللہ. تے جے زمین تے کھڑا ہوئے تے یہ رمضانی کو سلنا ہوئے، اوے رمضانیاں، اوے گنال جملہ بھی ملے سے الجہاد الجہاد الجہاد، کہیں تیری جان نہ نکل جائے. بخت مسلم میں ایک مدعا تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان. جی ہو رہی ہے وہ اذان. یہ میرے پیچھے والے بھی اور وہ اوپر چھتو والے بھی، عرش والے آج تمہارے جذبے کو سنیں اور عرش والا فخر کرے. یہ خاکی ہیں، یہ خاکی ہیں، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. اور اقبال کہتا ہے عقل ہے تیری صفر، عشق ہے شمشیر تیری. عقل ہے تیری صفر، عشق ہے شمشیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سو اللہ کے لیے آ گئے تکبیر تیری. تکبیر اسی انداز میں جس طرح پہلے تھے. نشئی نہ بنو نا، ذرا اسے جھنجھوڑا جائے تو ہاں پھر گیا. ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. اور تو جو مسلم ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. یہ خنزیر کھانے والے جو گھبرا رہے ہیں ان کو ساری فکر اس بات کی ہے کہ مسلمان تو ہمیشہ اسی میں ڈوبے رہتے تھے، مراقبے میں، ذکر میں. پروفیشنل لوگ کہتے تھے بتیاں بھی بجھا دو ذکر کرنا ہے. واہ، تیرا ذکر بتی بجھا کے تو کوئی اور کام کیا جاتا ہے. یہ تو اسی میں لگے رہتے تھے، انہوں نے یہ کیسے اٹھا لی؟ لیکن یہ اب اٹھی ہے تو جائے گی، واپس زمین پہ نہیں جائے گی. جب کابل پہ روس نے حملہ کیا، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوگا یاد جو میں کہہ رہا ہوں. اس وقت کا امریکی صدر جمی کارٹر تھا، جسے بھٹو مرحوم نے کہا تھا مونگ پھلی فروش.
شاید میرے کچھ جدید تعلیم یافتہ حضرات کو یاد ہو، جمی کارٹر نے اس وقت کہا تھا روس کو، ہم ویتنام سے لڑے تھے، آج تم کابل پہ حملہ کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ کابل ویتنام کے مقابلے میں زیادہ سخت ثابت ہوگا، اس لیے کہ ویتنام میں گن کا مقابلہ گن سے تھا، بندوق کا مقابلہ بندوق سے تھا، لیکن کابل میں بندوق کا مقابلہ ایمان سے۔ بندوق کا مقابلہ جذبہ ایمان سے ہے۔ ہم امریکی صدر کی بات آج کے امریکی صدر کو یاد دلاتے ہیں، آج بھی امریکی صدر کو یاد دلاتے ہیں۔ شاید تو افغانستان والوں کو نہتا سمجھتا ہے یا پاکستان کو ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ ایٹمی طاقت کیوں بن گئے، دیر کیوں کر دی، تشریف لائیے نا، موسٹ ویلکم، کمان 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 کمان۔ انشاءاللہ یہ نزلہ بر عضو ضعیف نہیں ہوگا، یہ نزلہ بر سنگ گراں ہوگا۔ تیرے دانت نہ توڑ دیں تو مسلمان ہی نہیں ہم۔ ہو رہی ہے وہ اذان، بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، بہت سوئے ہو۔ ہم میرے علماء برادری خوشبو میں رچے ہوئے حجروں میں بیٹھے ہوئے، ہاں جی کیڑا تعویذ لکھاں، 5 روپے والا کہ 20 روپے والا ہے، بکری والا لکھا کہ مجھ والا، آلٹو والا لکھا کہ کرولا والا، کیڑا تعویذ لکھا۔ اب چلا گیا یہ وقت، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی۔ بوزنیا میں کس کی بیٹیاں لٹ گئیں، چچنیا میں کس کی ماں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، فلسطین میں کس کی بہنیں چیخ رہی ہیں، کشمیر میں کس کی بیٹیاں چیخ رہی ہیں، ہندوؤں کے پاؤں یہودیوں کے پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی۔ پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن۔ اچھا اس کا ترجمہ ایک اور انداز میں کروں، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، پھول یہ نوجوان ہیں میرے، ان کی جوانی دیکھیے اور آواز کی جلالت دیکھیے۔ ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، چل رہی ہیں آندھیاں، چل رہی ہیں آندھیاں، طوفان ایک آنے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے، چیختے ہیں ذرے ذرے، کوہ بن کوہسار بن، چیختے ہیں ذرے ذرے، کوہ بن کوہسار بن، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری۔
اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن. اٹھ خدا کا نام لے کر پھر عالم بردار بن. سلطان ایوبی کی طرح ہاں ہم نے کہا خنزیر کھانے والے سے آ تو مرغے کھا کے آ, ہم روکھی روٹی کھا کے آئیں گے. تو وائن پی کے آ, ہم گرم پانی پی کے آئیں گے. آ تو صحیح, ہم منتظر ہیں تیرے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح, محمد بن قاسم کی طرح, طارق بن زیاد کی طرح پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راوری. مفتی محمود کی طرح اٹھ خدا کا نام لے کر پھر عالم بردار بن. صاحب طبل و علم, یہ طبل جو میدان جہاد میں کوٹا جاتا ہے, یہ طبلہ نہیں جو تیرے جنات قوالی میں بجاتے ہیں. صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم بن چکے ہو بارہا, اے جان من ایک بار بن چکے ہو بارہا, اے جان من ایک بار بن. ہو رہی ہے وہ اذان, ہو رہی ہے وہ اذان, اٹھ دولت بیدار بن. ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز. مولانا فرما رہے تھے نا, تم ڈرتے کیوں ہو یار؟ ان سے ڈرتے ہو جو تم جیسے انسان ہیں, جن کے معدے میں غلاظت بھری ہوئی ہے. اور سپر پاور صاحب کی پاور تو دیکھیے, ایک آدمی سے ڈرتے ہیں, موشن قابو میں نہیں آ رہے, روزانہ پتلون خراب ہوتی ہے ایک آدمی کے نام سے. ایک آدمی خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز. ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز. اور کچھ بن یا نہ بن, اور کچھ بن یا نہ بن, لیکن ذرا خوددار بن. ہو رہی ہے وہ اذان, ہو رہی ہے وہ اذان, ہو رہی ہے وہ اذان, اٹھ دولت بیدار بن. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, علاقائیت کے بت, پارٹی پالیٹکس کے بت, برادرزم کے بت, ہاں ثقافت کے بت. کوئی سیاسی چور کہتا ہے جاگ پنجابی جاگ, کوئی لٹیرا کہتا ہے جاگ سندھی جاگ, اور قرآن کہتا ہے جاگ مسلم جاگ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ پیوند, بتان وہم و گما, لا الہ, ادھر سے الہ الا اللہ, لا الہ
لاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ عشق کا سفر ہے، عشق کا. افغانستان میں عقل کا سفر نہیں، عشق کا سفر ہے. اور اقبال کہتا ہے اگر ہو عشق، معافی چاہتا ہوں حضرت کہیں فتویٰ نہ لگ جائے مجھ پہ، آپ بچانا. اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات. صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق. میں اس میں ترمیم کرتا ہوں، صدق صدیق بھی ہے عشق، صدق خلیل صدق صدیق بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یہ عشق کا سفر ہے، عشق کا. اور عشق کے سفر میں جنون رہنما ہوتا ہے. جب خلیل نے شولوں میں چھلانگ لگائی تو عقل بیچاری تو حیران کھڑی تھی. اوہو اتنا بھی نہ سوچا، آگ میں کود گئے. اتنا بھی نہ سوچا، جان بچانا تو ضروری ہوتا ہے. عشق نے کہا جان بچانا کہاں، یار کو راضی کرنا ضروری ہوتا ہے. اب بھی صدر محترم نے بلایا تھا کہ جاؤ ذرا ملا عمر کو تم سمجھا کے آؤ. مولانا سمیع الحق صاحب، قاضی حسین احمد، شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، سب کو بلایا، جاؤ سمجھا کے آؤ. بھلے نو سمجھاون آئیاں محنت بچائیاں، جاؤ سمجھاؤ. ہماری تو نہیں مانتا، تم جب جا کے سمجھاؤ. سب نے باتیں کی. مولانا آخر میں اٹھے، مفتی محمود کا بیٹا اٹھا، فرمانے لگے جناب صدر، ایک کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں، ایک چٹائی پہ ہم بیٹھے ہیں. آپ کی کرسی بھی اہم ہے، ہماری چٹائی بھی اہم ہے. ہم آپ کی کرسی کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہماری چٹائی کی آپ بھی عزت کیجیے. ہم ایک ایسے شخص کو جا کر کیا سمجھائیں جو ساری دنیا کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے. اور ایک ایسے شخص کو جا کے ہم کیا کہیں جو دنیا والوں سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے. ہم کسی کے کہنے پر وہاں نہیں جائیں گے. اگر وہ ہمیں برادرانہ انداز میں بلائے گا تو جائیں گے، کسی اور کو جانا ہے تو جائیں. سب کا فیصلہ یہی ہے. سمیع الحق صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا ہم سب کا فیصلہ یہی ہے. شاہ احمد نورانی صاحب نے بھی کھڑے ہو کے کہا ہم سب کا فیصلہ یہی ہے. بعد میں ہم اکٹھے پھر اسلام آباد سے کراچی میں جہاز میں آئے، اور جہاز میں مولانا شاہ احمد نورانی نے کہنے لگا بیٹے بھی ہوتے ہیں، نسبتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مفتی محمود کو اللہ نے وہ بیٹا دیا کہ اس نے تو ہمیں حیران کر دیا. میں نے انہیں یاد دلایا کہ مفتی صاحب کی وفات کے بعد کراچی کے خالق دینا ہال میں میں نے استقبالیہ دیا تھا. نواز والا صاحب موجود تھے، شیرباز مزاری موجود تھا، اور بھی سیاسی لیڈر موجود تھے. اور اس میں میں نے کہا تھا مفتی صاحب کی وفات پر جو لوگ گھی کے چراغ جلا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب جسمانی طور پر اس دنیا سے گئے ہیں، فکری اور روحانی طور پر نہیں گئے.
پھر میں نے مولانا کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کھڑا کیا. یہ دیکھیے مفتی محمود فضل الرحمان کی شکل میں نوجوان بن کر تمہارے سامنے آ رہا ہے. جو کام ادھورا رہ گیا انشاءاللہ اس کا یہ بیٹا اس کو پورا کرے گا. آج امریکی سفیر آ کے کہتا ہے فضل الرحمان سے اگر آپ تھوڑے سے نرم ہو جائیں تو ہماری بات بن سکتی ہے. آپ بتائیے آپ چاہتے کیا؟ اس کا خیال یہ تھا کہ جس طرح دوسرے کہتے ہیں کم از کم ایک گدھا ہو ڈالنوں سے لدا ہوا، یا ایک اونٹ ہو ڈالنوں سے لدا ہوا، یا ایک گاڑی ہو ڈالنوں سے لدی ہوئی. اس نے جب پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، مولانا نے فرمایا ہم افغانستان میں اللہ کے دین کی سربلندی چاہتے ہیں. تم وہاں کے لیے کوئی ابن ابی تلاش کر رہے ہو کہ جو نام کا مسلمان ہو کام تمہارا کرے، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا. سب کچھ تم نہیں ہو، سب کچھ کوئی اور ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے. ہم کہا کرتے تھے، آپ سنا کرتے تھے، اور آپ اس وقت کہتے ہوں گے بس یہ اسٹیج کی باتیں ہیں، اسی طرح کہہ دیا جاتا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کہا کرتے تھے روس ٹھکانے لگ چکا، اب ان کی باری ہے. یاد ہے آپ کو؟ کتنا جلدی وہ وقت آ گیا، آپ کی زندگی میں آ گیا. آپ کی زندگی میں وہ وقت آ گیا. تیارے مسلمانوں نے نہیں ٹکرائے، تیارے. سنیے میری بات. مسٹر بش کا جو پہلا بیان آیا 11 ستمبر کو، اگر آپ کو یاد ہے عالمی اداروں نے اس کو نشر کیا، وہ بیان ڈومیسٹک اینیمیز کی طرف تھا یا اپوزیشن کی طرف تھا کہ یہ ان لوگوں کی کارروائی ہے جو جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے. لیکن میں انہیں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انسانی قتل عام سے وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ یاد ہے آپ کو؟ یہ بیان الگور کے خلاف تھا جو اس کا انتخابی حریف تھا. الگور یہودیوں کا نمائندہ تھا، جبکہ اس کو مسلمانوں نے بھی ووٹ دیے. عدالتی جنگ ہوئی اور فائنل جب فیصلہ ہوا عدالت نے بش کے حق میں فیصلہ دیا تو الگور نے اس سے ہاتھ ملایا تھا. یہ عالمی ریکارڈ میں ہے بات. گڈ لک مسٹر بش، گڈ لک، بٹ وی ول سی یو. یہ الفاظ ہیں اس کے، وی ول سی یو. عالمی ریکارڈ میں ہیں الگور کے الفاظ. چنانچہ 9، 10، 11، 12 ستمبر کو اسرائیل کے وزیر اعظم نے واشنگٹن کا دورہ کرنا تھا. اسرائیل کی خفیہ تنظیم شباسی نے اسے دورے سے روک دیا. کیوں؟ جو جہاز پینٹاگون اور ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے ہیں ان جہازوں میں جتنے یہودی شیئر ہولڈرز تھے ان سب نے 5 دن پہلے اپنے شیئرز نکال لیے. کیوں؟ یہ سوالات ہیں جو پوری دنیا کے دماغ میں اس وقت. خود امریکہ کے لوگ پوچھتے ہیں ان سے کہ 5,500 یہودی ملازمین تھے پینٹاگون میں اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں. 11 ستمبر کو حملے کے دن ان 5,500 میں سے 5 بھی نہیں آئے، سب نے چھٹی کی. کیوں؟ نو فلائی زون ہے وہ، جہاں طیارے ٹکرائے ہیں. کنٹرول ٹاور یہودیوں کے قبضے میں ہے. پہلا جہاز ٹکرایا، وہ آرام سے بیٹھے رہے، کوئی مزاحمت نہیں کی گئی. دوسرا جہاز 18 منٹ بعد ٹکرایا. آج کل تو سیکنڈوں میں بات ہوتی ہے، 18 منٹ تک وہ آرام سے بیٹھے رہے. تیسرا جہاز 1.25 گھنٹے بعد ٹکرایا، وہ آرام سے بیٹھے رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ یہ سب کچھ کرنے والے تمہارے اپنے لوگ ہیں. اور اب مشیروں نے کہا جو ہونا تھا تو وہ تو ہو گیا، لیکن تم اپنے حریفوں کو
ناکام بنانے کے لیے یہ الزام مسلمانوں پہ ڈال دو، کیونکہ مسلمان اس وقت کمزور ہیں، ہوں گے وہ کمزور جو کارپیٹ کے سوا نہیں جی سکتے، جو ایئر کنڈیشن کے سوا نہیں جی سکتے، جو مرسیڈیز ڈیوک اور امپالا گاڑیوں کے سوا نہیں جی سکتے، جو محلات کے بغیر نہیں جی سکتے، وہ کمزور ہوں گے، لیکن وہ کمزور نہیں ہیں جو 3 دن کے بجائے ایک 3 وقت کے بجائے 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، جو قالین کے بجائے چٹائی پہ بیٹھ سکتے ہیں، اور جو دنیا سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جن کا سرمایہ ساز و سامان نہیں صرف ایمان کی قوت ہے، انشاءاللہ ان سے ٹکراؤ گے تو تمہارا انجام روس سے بدتر ہوگا۔ میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ پاکستان اور افغانستان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو پاکستان اور افغانستان لازم و ملزوم ہے، لازم و ملزوم ہے، اور مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ افغانستان کی قیادت پاکستان پر راضی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی۔ کچھ باتیں پیچیدہ ہوتی ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، اس ملک کی طرف جو آنکھ ٹیڑھے انداز میں اٹھے گی انشاءاللہ وہ آنکھ چہرے میں نہیں رہے گی۔ محاشے بھی سن لیں، بھارت کے محاشے بھی سن لیں، اور جناب بش بھی سن لیں، اتنا بہادر ہے کہ بلڈنگوں سے طیارے ٹکرانے کے بعد 24 گھنٹے باتھ روم میں رہا، اور باتھ روم سے فون پر پوچھتا رہا کوئی اور طیارہ تو نہیں ٹکرایا، کوئی اور تو طیارہ نہیں ٹکرایا، باہر آ جاؤں۔ اتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے، اور ایک شخص نے ان سب کو مخبوط پاگل بنا دیا ہے، ایک شخص جس کے پاس ایمان کی قوت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بس آپ ذرا صحیح معنوں میں مسلمان بن کے رہیے، میری گزارش ہے آپ سے، چیٹنگ چھوڑ دیجئے، دھوکہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، اور اپنے گھروں میں اسلام لائیے۔ یہ جو چھوٹا سا ڈبہ پڑا ہوا ہے نا جس کو آپ تفریح ہم دیکھتے ہیں، یہ تفریح نہیں ہے، یہ مشن ہے، یہ ہماری نئی نسل کے وجود سے غیرت اور ایمان کو نکال رہا ہے، مسٹر ٹی وی۔ اور آپ کو یہ سن کر بھی خوشی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی کہ پورے افغانستان میں ایک بھی ٹی وی نہیں ہے، ایک بھی ٹی وی نہیں ہے۔ ہمارے بچے تو صدیق عمر عثمان و علی کو نہیں جانتے، فلم ایکٹروں کو خوب جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کتنا غیرت مند باپ، کتنے غیرت مند بھائی ہیں جو کرکٹ خود بھی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، جو گیند اٹھا کر پیشاب کی ٹوٹی پہ رگڑتا ہے، اور وہ بہنیں بیٹیاں بڑی توجہ سے دیکھتی ہیں، ہاں ذرا پھر رگڑی نا، اور بغیرت بھائی بھی ساتھ بیٹھا ہے، بغیرت باپ بھی ساتھ بیٹھتا ہے، یہ آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ مجھ سے فرانس میں وہاں کے الیکٹرانک میڈیا نے انٹرویو میں پوچھا، ہم نے سنا ہے کہ افغانستان کی عورتوں کو جبرن پردہ کرایا جاتا ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں عورتوں کو جبرن کلب میں ڈانس کروایا جاتا ہے، نچوایا جاتا ہے۔ کہنے لگے نو 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 امپاسبل، یہ تو اپنی مرضی سے ناچتی ہیں۔ میں نے کہا یہ اپنی مرضی سے ناچتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے پردہ کرتی ہیں، ان کو کوئی مجبور نہیں کر رہا۔ تمہارا اپنا طرز زندگی ہے، ان کا اپنا طرز زندگی ہے۔ اگر تم اپنے خیالات کے مطابق زندہ رہنے کا حق رکھتے ہو تو پھر وہ بھی اپنے عقیدہ اور خیالات کے مطابق زندہ رہنے کا حق کیوں نہیں رکھتے؟ ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے خیالات اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس سے پہلے کہ حالات کا جبر آپ کو مجبور کرے، آپ خوشی سے اپنے گھروں میں اسلام لے آئیے، ٹھیک ہے؟ وعدہ کرتے ہو؟ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، بیمار آدمی ہوں، تھکا ہوا ہوں، بالخصوص چوٹ کھائے بیٹھا ہوں۔ 24 سالہ بچے کی میت اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے،
بہت کمزور آدمی ہوں، اور جن درندوں نے میرے اس معصوم اور مظلوم بچے کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا، اللہ ان پر اپنا غضب نازل فرمائے۔ میں اتنی بڑی چوٹ کھانے کے باوجود بھی حیران ہوں کیسے جی رہا ہوں، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جب میں یہاں بیٹھتا ہوں پھر مجھے قرآن کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور کچھ یاد ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ معمول سے ہٹ کر آج اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے۔ یہ چھتوں اور ادھر ادھر گلیوں میں بکھرا ہوا اجتماع اگر یکجا ہو جائے تو بکھر کا تاریخی اجتماع کہلاتا ہے۔ مجھے آپ کے جذبے پر، آپ کے ذوق وفا پر ناز تھا، ناز ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ ہم مل کر اپنے وطن کی حفاظت کریں گے، اپنے دین کی حفاظت کریں گے، مل کر انشاءاللہ۔ اللہ اس ادارے کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، ہماری توقعات سے زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں، مجبور ہیں، ان کی دستگیری فرما، بالخصوص اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، افغانستان کے مجاہدین کو طاغوت کی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما، ان کے جذبہ ایمان کی حفاظت فرما، پاکستان کو ہر خطرے سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص کچھ دوستوں نے دعا کے لیے کہا، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہمارے رفیق محترم مولانا محمد رمضان جمن شاہ والے کئی عرصے سے بیمار ہیں، اس وقت ہسپتال میں ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ روحانی جسمانی بیماریوں سے شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما۔ اس ادارے کو، دارالہدا کو ہماری توقعات سے زیادہ اے اللہ فروغ اور استحکام نصیب فرما، ہمارے نوجوانوں کو اپنے دین کے لیے پسند فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔